سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ آپ ہماری ٹرانسمیشن یوٹیوب اور فیس بک پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آزادی صحافت کو قید کرنے کی کوشش، 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ نشریات کیبل کے بعد سیٹلائٹ پر بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اب 24 نیوز کے ناظرین نشریات کو صرف سوشل میڈیا پر دیکھ سکیں گے۔ 24 نیوز کی نشریات یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھی جا سکیں گی۔ بعد ہمارا کیا ہوگا؟ صرف یہی سوال کر سکتی ہوں حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم عمران خان کو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پہلا حملہ نہیں ہے کسی چینل پہ، اس سے پہلے بھی کئی چینلز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صرف عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان 2 سالوں کے اندر کئی چینلز بند ہوئے ہیں، کئی صحافی بے روزگار ہوئے ہیں۔ کون پوچھے گا ہمیں؟ آج 24 نیوز بند ہونے جا رہا ہے۔ اس چینل میں 1000 امپلائیز موجود ہیں۔ ان 1000 کے اندر سے کئی ایسے ہیں جو کہ اپنی فیملیز کو رن کر رہے ہیں۔ ایک ایک بندہ پورا خاندان چلا رہا ہے۔ آج وہ بے روزگار ہو گیا، ان کے خاندان کا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھیوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارے ادارے کا کیا قصور ہے جس نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ میرا تمام رہنماؤں سے، تمام حکومتی رہنماؤں سے، تمام وزیر اعظم اور جتنے بھی اس وقت حکومت کے رہنما ہیں، ان سب سے سوال ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے دعوے؟ کہاں ہیں آپ کے وعدے جو کہ آپ نے ہم سے کیے تھے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم آخر کب تک کرو گے؟ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حامی و ناصر ہے۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ میں اظہار کروں گی، زندگی رہی، قسمت رہی اور اللہ نے چاہا تو پھر سے آپ کے ساتھ اسی منچ پہ دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پیمرا کی جانب سے آزادی صحافت پر وار کیا گیا، لیکن حق اور سچ کی آواز کو کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ 24 نیوز کی ٹیم پر عزم ہے کہ حق و باطل کے اس مارکے میں ہم سرخرو ہوں گے۔ آج 24 نیوز بند ہونے جا رہا ہے۔ اس چینل میں 1000 امپلائیز موجود ہیں۔ ان 1000 کے اندر سے کئی ایسے ہیں جو کہ اپنی فیملیز کو رن کر رہے ہیں۔ ایک ایک بندہ پورا خاندان چلا رہا ہے۔ آج وہ بے روزگار ہو گیا، ان کے خاندان کا کیا ہوگا؟ تاریخ ہے شاہد، پڑھ دیکھو ہم حق سچ کے رکھوالے ہیں۔ کلموں نے سیاہی اگلی ہے، تب ہی تو آج اجالے ہیں۔ ہم پیٹھ پہ کوڑے کھاتے ہیں، گولی کے لیے یہ چھاتی ہے۔ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جب موت ہمیں آ جاتی ہے۔ ہم کو کچھ نے ہے دھمکایا، کچھ نے دولت میں تولا ہے۔ 24 نیوز، باخبر 24 گھنٹے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے 24 نیوز کی بندش کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی، جس پر صحافیوں نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، صحافیوں پر تشدد اور فائرنگ کی تحقیقات ہوں گی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔
پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کا لائسنس جبری معطل کرنے پر ملک بھر کی صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ صحافی برادری نے لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر آزادی صحافت پر حملے کی پرزور مذمت کی، جس پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مظاہرین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ گورنر پنجاب نے صحافی برادری کے تمام تحفظات کو جلد سے جلد دور کرانے کی یقین دہانی کروائی۔ گورنر پنجاب نے ٹیلی فون پر صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز میاں طاہر، گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری اور سلیم بخاری سے بات کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ وہ چینل 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، معاملات کو جلد سے جلد حل کروایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو تحفظات ہیں، انشاءاللہ نیپرا تک اور فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو آپ کے ساتھ خوش اسلوبی سے ہم تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں۔ گروپ ایڈیٹر سٹی 42 نوید چودھری نے گورنر کو صحافیوں پر پتھراؤ اور فائرنگ کے واقعات باور کروائے، جس پر گورنر پنجاب نے کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی صحافی برادری کو یقین دہانی پر دھرنے کو اگلے 24 گھنٹوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ صحافی برادری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر 24 گھنٹوں میں معاملہ حل نہ کیا گیا تو پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیراعظم عمران خان کے نام خط لکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں وطن عزیز کو پہلے ہی کئی طرح کے بحرانوں کا سامنا ہے، میڈیا سے محاذرائی کسی طرح سے بھی مناسب نہیں۔ اپنے خط میں چودھری شجاعت کا مزید کہنا ہے کہ وہ اتحادی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں، 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے اقدام کو فوری واپس لیا جائے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط لکھا ہے۔ اس خط میں ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز کو پہلے ہی کئی طرح کے بحرانوں کا سامنا ہے، میڈیا سے محاذرائی کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنے خط میں چودھری شجاعت نے مزید کہا کہ وہ اتحادی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے کے اقدام کو فوری واپس لیا جائے۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے نام یہ خط لکھا گیا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 24 نیوز کے لائسنس کو معطل کرنے کے اقدام کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ہونے جا رہا ہے، اس چینل میں 1000 امپلائیز موجود ہیں، ان 1000 کے اندر سے کئی ایسے ہیں جو کہ اپنی فیملیز کو رن کر رہے ہیں، ایک ایک بندہ پورا خاندان چلا رہا ہے۔ آج وہ بے روزگار ہو گیا، ان کے خاندان کا کیا ہوگا؟ تاریخ ہے شاہد پڑھ دیکھو، ہم حق سچ کے رکھوالے ہیں، کلموں نے سیاہی اگلی ہے تب ہی تو آج اجالے ہیں، ہم پیٹھ پہ کوڑے کھاتے ہیں، گولی کے لیے یہ چھاتی ہے، تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جب موت ہمیں آ جاتی ہے، ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، صحافت ظلم سے جنگ ہے، صحافی شیر سپاہی ہے، کہ ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، کہ راہ حق کے راہی ہے، صحافت ظلم سے جنگ ہے، صحافی شیر سپاہی ہے۔ ہم کو کچھ نے ہے دھمکایا، کچھ نے دولت میں تولا ہے۔ 24 نیوز باخبر 24 گھنٹے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے 24 نیوز کے صحافیوں پر پیمرا کے گارڈز کی فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک بار پھر آزادی صحافت پر حملہ کیا ہے۔ ایک بار پھر ہمارا حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کیا ہے۔ آج جرنلسٹ جو پیمرا کے باہر احتجاج کر رہے تھے اپنے جمہوری حقوق کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے، اور ان پہ پیمرا کے سیکیورٹی گارڈز، ایک حکومت کے ادارے کے سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ کی ہے۔ ہم
इस हमला का मजम्मत करते हैं। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस और जमहूरियत के खिलाफ है और ये पीटीआई की रवायत रही है। जब से ये हुकूमत में आए हैं ये मीडिया पे और मीडिया की आज़ादी पे हमले करते हुए हैं। शुरू में उन्होंने मुआशी हमले किए, मीडिया चैनल्स पे, मीडिया वर्कर्स पे, जर्नलिस्ट पे। इन्होंने इदारों को फोर्स करके जर्नलिस्ट को निकाले हैं। इन्होंने एक चैनल का मालिक मुश्किल रहमान साहब को गिरफ्तार भी किया है, वो आज तक जेल में है। चैनल 24 जो एक दूसरा निजी चैनल है उसको भी बंद किया है। और आज जब जर्नलिस्ट उस चैनल का पाबंदी पे एहतजाज कर रहे थे तो उन पे फायरिंग की। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी in the strongest possible terms condemns this dictatorial attitude of the PTI government. पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पेमरा की तरफ से 24 न्यूज़ बंद करने की शदीद मजम्मत की है। पीबीए का कहना है कि पेमरा के इस इकदाम से सैकड़ों मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट का रोजगार खत्म होगा। मीडिया हाउसेस को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पीबीए ने मुतालबा किया है कि पेमरा फौरी तौर पर 24 न्यूज़ की नशियात बहाल करे और मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पीबीए ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर इत्तला शिबली फराज और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुतालबा किया है कि वो मुदाखलत करके मामले को हल करवाएं। पीबीए ने पेमरा सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से सहाफ़ियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया कि वाक़े की फौरी तौर पर तहकीकात करवाई जाएँ। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ बंद करने की शदीद मजम्मत की है। पीबीए की जानिब से कहा गया है कि पेमरा के इस इकदाम से सैकड़ों मीडिया वर्कर्स और जर्नलिस्ट का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। मीडिया हाउसेस को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पीबीए ने मुतालबा किया है कि पेमरा फौरी तौर पर 24 न्यूज़ की नशियात बहाल करे और मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पीबीए ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर इत्तला शिबली फराज और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा से मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करके इस मामले को हल करवाएं। आज 24 न्यूज़ बंद होने जा रहा है। इस चैनल में 1000 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। उन 1000 के अंदर से कई ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ को रन कर रहे हैं। एक एक बंदा पूरा ख़ानदान चला रहा है। आज वो बेरोज़गार हो गया, उनके ख़ानदान का क्या होगा? तारीख है शाहिद पढ़ देखो, हम हक सच के रखवाले हैं। कलमों ने स्याही उगली है तब ही तो आज उजाले हैं। हम पीठ पे कोड़े खाते हैं, गोली के लिए ये छाती है। तारीख में जिंदा रहते हैं जब मौत हमें आ जाती है। हम एक माँ के बेटे हैं, तेरा हक के राही है। सहाफत ज़ुल्म से जंग है, सहाफ़ी शेर सिपाही है। कि हम एक माँ के बेटे हैं, तेरा हक के राही है। सहाफत ज़ुल्म से जंग है, सहाफ़ी शेर सिपाही है। हमको कुछ ने है धमकाया, कुछ ने दौलत में तोला है। 24 न्यूज़ बाखबर 24 घंटे। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ पेमरा ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया। पुलिस और पेमरा के सिक्योरिटी एहलकारों ने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और हवाई फायरिंग की। जबकि ब्यूरो चीफ 24 न्यूज़ सगीर चौधरी ने खुद सोजी की कोशिश भी की। पेमरा की जानिब से चैनल 24 न्यूज की नशरियात बंदिश पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सहाफती तंजीमों और PFUJ के ओहदेदारों का पेमरा ऑफिस इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना। इस मौका पर ब्यूरो चीफ 24 न्यूज सगीर चौधरी ने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश भी की। धरने में शरीक मुजाहिरीन पर पेमरा हुकाम की हिदायत पर पुलिस और पेमरा के सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद किया और हवाई फायरिंग की।
सहाफियों पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग लेडी असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में की गई। एहतजाज में PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट, नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। सहाफियों ने हुकूमत की जानिब से चैनल 24 न्यूज की बंदिश के इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हफ्ते वाले दिन शो का नोटिस आता है और जो हमें पता भी नहीं होता और तमाम केबल ऑपरेटर्स को कहा जाता है कि अभी बंद करो। तो भाई ये बताएं कि जो 965 लोग हैं जो इस इदारे में काम करते हैं, क्या आपने सोचा है कि वो कहाँ जाएंगे? हम नहते लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, अपने रोजगार के लिए हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और फायरिंग की जा रही है जो सिक्योरिटी गार्ड है पेमरा के, और मैं इसमें डायरेक्टली चेयरमैन पेमरा को मुलविस समझता हूँ क्योंकि वो अंदर मौजूद हैं, वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन पे सारे इकदाम हो रहे हैं। हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही पेमरा की जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो पुलिस यहाँ पर तलब की गई थी, एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत के ये पाले हुए गुंडे हैं, ये गुंडे हैं जिन्होंने हम सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया है और ये यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। हमारे जितने तमाम सहाफ़ी हैं जो साथी, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। कोई तरीका नहीं है, पहले रिस्क छीनो फिर तशद्दुद करो। बंद करो वफाकी हुकूमत, अपना ड्रामा बंद करो। मुजाहिरीन ने हुकूमत और चेयरमैन पेमरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सीनियर सहाफियों ने चैनल 24 की बंदिश खत्म और लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। सीनियर सहाफियों ने ऐलान किया कि बंदिश खत्म ना हुई तो पूरे मुल्क से सहाफी पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस की जानिब मार्च करेंगे। और इंसानी हुकूक कमीशन ने 24 न्यूज़ के मुलाजमीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की है। अपने बयान में इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि पुरअमन मुजाहिरीन अपनी नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज कर रहे थे। रियासती इदारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंसानी हुकूक कमीशन ने 24 न्यूज़ के मुलाजमीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने बयान में इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि पुरअमन मुजाहिरीन अपनी नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज कर रहे थे। रियासती इदारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन ने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की है। अपने ट्वीट में कहा कि नाम नहाद जमहूरी हुकूमत किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील इनाम मेमन ने 24 न्यूज़ के सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि नाम नहाद जमहूरी हुकूमत किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन्होंने मुतालबा किया कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। कराची में शारा फैसल पर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में शिरकत की। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। कराची में शारा फैसल पर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरा किया गया है। कराची में शारा फैसल पर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ ये मुजाहरा हुआ। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक थी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में 24 न्यूज़ के साथ इजहार यकजहती किया। नासिर हुसैन शाह ने गवर्नर हाउस के बाहर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शिरकत की। उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत को मामले पर ख़त लिखेंगे। उम्मीद है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्टेड मीडिया भी चाह रही है और जहाँ पे अगर कोई हक सच की बात करता है तो इस पर कदगन लगती है। 24 देख लें, जियो में मीर साहब की गिरफ्तारी आप सबके सामने है और भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है मुझे कि आप यकीन दिलाएं कि वो लेटर लिखेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब लेटर भी लिखेंगे और मैं भी आपके पास आया हूँ कि आप ये एहतजाज जो है वो ख़त्म करें और हम आपके साथ हैं। जो भी कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जो बात भी होगी हम साथ रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। पेमरा के इस तरह के रवैये की मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने फौरी तौर पर 24 की जो नशरियात हैं उनको होना चाहिए, फौरी बहाल होना चाहिए और जो भी नंबर्स आपके थे मुख्तलिफ केबल्स पर वो भी शुरू होने चाहिए।
اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ میڈیا کی آزادی پر موجودہ حکومت نے جس طرح حملہ کیا ایسے کسی دور میں نہیں ہوا۔ 24 نیوز کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ 24 نیوز کو پہلے نوٹس دینا چاہیے تھا، اب -1 یا 2 نہیں، پورا 160 ہوگا۔ حکومت کو اب گھر جانا ہوگا، کسی غیر جمہوری قوت کو آنے نہیں دیں گے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میڈیا کی حالت اس حکومت نے کی ہے، جو پریس کی فریڈم کو اس نے حملہ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ اب اگر یہ 24 چینل، میری اسلام آباد میں ان سے بات ہوئی تھی، اگر ان کے لائسنس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو پیمرا کو نوٹس دینا چاہیے تھا، ان کو صفائی کا موقع دیتے اور اس خرابی کو دور کرنے کا موقع دے دیتے۔ چینل بند کرنے سے تو صرف یہ آپ زبان بندی کر رہے ہیں کہ کوئی چینل بھی ہے وہ اپوزیشن کی بات نہ دکھا سکے، حکومت کے خلاف بات نہ دکھا سکے۔ یہ ان کے لیے میسج ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی وقت بند کر سکتے ہیں۔ اگر ہوگا تو مائنس پھر 100 جو بھی ہیں 160 رہ گئے ہیں، وہ 160 ہی ہوگا۔ آج ملک نہیں چل رہا، حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا، لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بدترین جمہوریت بھی ہم سب کہتے ہیں آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ملک آمریت کے شکار رہا، ہم اس راستے پر نہیں ڈالنا چاہتے۔ ادھر مسلم لیگ نون نے 24 نیوز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ لیگ رہنما خواجہ آصف نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صحافت دشمنی کی پالیسی کے باعث 24 نیوز پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ صحافت کی آزادی کے لیے اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ موجودہ حکومت کی صحافت دشمنی کی جو پالیسی ہے، جو پچھلے 2 سال سے انہوں نے جاری اور ساری رکھی ہوئی ہے، اس میں چینل 24 پہ پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، اور جو لیٹسٹ حملہ ان پہ ہوا ہے جس سے یہ چینل بندش کی طرف جا رہا ہے اور تقریباً 1000 کے قریب لوگ بے روزگار ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی شرمناک بات ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں بھی اٹھائے گی، اور صحافت کی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کردار ہم اسمبلی میں ضرور ادا کریں گے۔ یہ ماضی میں جس طرح صحافت کے یہ بہت بڑے آزادی کے علمبردار تھے پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت جو ہے، اب ان کا اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ ان میں کرٹیسزم برداشت کرنے کی ذرا ساری بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ چلے گا نہیں۔ جب آپ آوازیں دبائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے نکلتا ہے، اور یہ ماضی ہماری جو تاریخ ہے پاکستان کی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ عمران صاحب ظالم اور فسطائی حکمران ہیں جن کا جمہوریت سے دور کا بھی لینا دینا نہیں۔ کہتی ہیں کہ نئے پاکستان میں سچ بولنے والوں پر روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ عمران صاحب جواب دیں کہ اس 1000 خاندان کے روزگار کا کیا ہوگا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران مافیا کی قیادت میں ملک بند، پارلیمان بند، معیشت بند، روزگار بند، روٹی بند، کاروبار بند اور میڈیا بند ہو گیا، صرف منہ چل رہے ہیں۔ عمران صاحب معیشت تباہ، عوام کو بے روزگار ضرور قلت کے پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ثابت ہو گیا کہ عمران صاحب ظالم اور فسطائی حکمران ہیں جن کا جمہوریت سے دور کا بھی لینا دینا نہیں۔ نئے پاکستان میں سچ بولنے والوں پر روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عمران نذیر کی حکومت پر شدید تنقید۔ کہتے ہیں آزادی صحافت پر نیازی حکومت کا حملہ غیر آئینی، غیر قانونی اور فاشزم کی مثال ہے۔ 24 نیوز کا لائسنس فوری بحال کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر نے حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں آزادی صحافت پر نیازی حکومت کا حملہ غیر آئینی، غیر قانونی اور فاشزم کی مثال ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کا لائسنس فوری طور پر بحال کیا جائے۔ خواجہ عمران نذیر نے بھی حکومت کو اور پیمرا کو اس اقدام پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت پر نیازی حکومت کا حملہ غیر آئینی، غیر قانونی اور فاشزم کی مثال ہے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم احمد محمود نے بھی 24 نیوز کو بند کرنے کی شدید مذمت کی ہے. کہتے ہیں 24 نیوز کو بند کرنا حکومتی بوکھلاہٹ ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کا آزادی صحافت پر حملہ انتہائی شرمناک عمل ہے. 24 نیوز نے ہمیشہ سچ دکھایا. حکومت 24 نیوز کی نشریات کو فوری طور پر بحال کرے. پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم احمد محمود نے بھی 24 نیوز کو بند کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کو بند کرنا حکومتی بوکھلاہٹ ہے. حکومت کا آزادی صحافت پر حملہ انتہائی شرمناک عمل ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا گروپ یا چینل سے بریک اپ نہیں ہونا چاہیے. 24 نیوز کا ایشو حل ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ حکومت اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ نوکریاں چلی جائیں اور کوئی ایکشن نہ لے. دیکھیں جی، فرینکلی بات یہ ہے کہ اگر اس میں جو بیوروکریٹک ایشوز ہیں، یہ لائسنس اس کے لیے دیا تھا اور اس کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے. آپ کا 950 کے قریب 800 کے قریب اگر لوگ جو ہیں اس میں ملازم ہیں، ان کی نوکریاں جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے. گورنمنٹ اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ لوگوں کو اس طرح سے نوکریاں چلی گئے اور وہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہ لے. سو اس کو میری نظر میں جو ایک ان کا جو ایک ایشو ہے اس کو ریزالو ہونے چاہیے. اور میں آپ کی بات سے 100% ایگری ہوں، کسی بھی میڈیا گروپ سے، کسی بھی میڈیا چینل سے بریک اپ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اگین آئی وڈ سے پرائم منسٹر یہ نہیں کر سکتا، یہ تو ان کی ٹیم نے کرنا ہے. اور اب جو ٹیم ہے شبلی فراز اور جنرل عاصم، اب اس سے زیادہ تو پروفیشنل ٹیم جو ہے وہ نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ ایشوز کو ریزالو کرے گی. 24 نیوز کی بندش کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا. صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے چینل کا لائسنس معطل کرنے کا اقدام واپس لینے اور نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا. 24 نیوز کی نشریات بحال کرو. کراچی سے پشاور تک صحافی اور سول سوسائٹی کے ارکان 24 نیوز کی حمایت میں میدان میں آ گئے. فیصل آباد میں 24 نیوز کی بندش کے خلاف الائڈ موڈ پر احتجاج کیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں صحافیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ملتان میں بھی 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج کیا گیا. کچہری چوک پر صحافیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ ہوا. صحافی رہنماؤں نے چینل کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا. دشمن کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے میڈیا کو. 1 کروڑ نوکریاں دینے والی حکومت جو ہے وہ اس وقت چینلز کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے. بہاولپور میں بھی صحافتی تنظیمیں 24 نیوز سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں. 24 نیوز کی بندش کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. 24 نیوز کی بندش کے خلاف پشاور پریس کلب اور خیبر یونین آف جرنلسٹ نے احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاج میں صحافیوں اور سول سوسائٹی نے شرکت کی. مظاہرین نے 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا. 24 کی بندش ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. کشمور میں پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج کیا گیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ پیمرا نے 24 نیوز پر غیر قانونی طور پر پابندی عائد کی ہے. صحافی برادری نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے. 24 نیوز کی بندش تک جنگ رہے گی. سجاول میں بھی 24 نیوز کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. صحافیوں نے مطالبہ کیا کہ پیمرا فوری طور پر 24 نیوز کی نشریات بحال کرے. اور 24 نیوز کی بندش کے خلاف لندن میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر شدید احتجاج ہوا. احتجاج کے دوران 24 نیوز کی انتظامیہ اور مظاہرے کے دوران زخمی ہونے والے کارکنوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا. احتجاجی مظاہرے میں مقامی صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے 24 نیوز کی بندش کے خلاف شدید نعرے بازی کی. اس مظاہرے میں مقامی صحافیوں مرتضی علی شاہ، شوکت ڈار، افضل چودھری، ایم کے پاشا، محمد طارق سہیل، عبد المجید، راجہ نقیب، شاہد خان، وسیم رضا، غلام حسین اوان اور وجاہت خان نے شرکت کی. مظاہرین نے 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی نے کہا کہ پیمرا کی جانب سے چینل 24 کی بندش اور آج کے اس کے صحافیوں پر اسلام آباد میں فائرنگ اور پتھراؤ کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے.
कहते हैं सहाफ़ी अपने रोज़गार के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनसे तकरीब कारों की तरह का सलूक रवा रखना नाकाबिले फ़हम है। चौधरी मौलाना सिलाही ने ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि पैमरा की जानिब से चैनल 24 की बंदिश और इसके सहाफ़ियों पर इस्लामाबाद में फायरिंग और पथराव की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अफवाज पाकिस्तान ने कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत पेश किया है। DGI के मुताबिक निशाने हैदर पाने वाले धरती माँ के मुहाफिजों को सलाम पेश करते हैं। इन जंगी हीरोज़ ने अपने खून से दरख्शां तारीख लिखी। मादरे वतन के दिफा में अपनी जान निछावर करने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। कौम इनके इन जरी सपूतों पर फख्र महसूस करती है। जिन्होंने जान की कीमत लगाकर वतन की हिफाजत की, इनकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालक जान शहीद को खराज अकीदत पेश किया है। DGI का कहना है कि निशाने हैदर पाने वाले धरती माँ के मुहाफिजों को सलाम पेश करते हैं। इन जंगी हीरोज़ ने अपने खून से दरख्शां तारीख लिखी। मादरे वतन के दिफा में अपनी जान निछावर करने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। कौम इन जर्री सबूतों पर फख्र करती है जिन्होंने जान की कीमत लगाकर वतन की हिफाजत की। इनकी बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाक फौज की जानिब से इन जर्री सपूतों को खराज अकीदत पेश किया गया है।